کیا کیا گل کھلے ہوئے ہیں اور نور کے جلوے کیسے کیسے پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. کوئی بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو مچل مچل کر کے کہیں گے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے دارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے گلگلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. وہاں میرا کلام جو نور مصطفیٰ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں کن جملے میں سناؤں کہ اس نور مبی کے جلوے اپنے شان و رفعت کے ساتھ قرآن و حدیث میں کس طرح سے جگمگا رہے ہیں. اگر کوئی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندگی بھر قرآن کی آیات کو اور شاہ صاحب جیسے خطیب ذیشاں کی زبان میں بولتا رہے تو خدا کی قسم عمریں ختم ہو جائیں گی اور عظمت مصطفیٰ کا ایک بات بھی نہیں ختم ہوگا، ایک نکتہ بھی نہیں ختم ہوگا. اس لیے کہ اس کی شان کا عالم ہے کہ قرآن جگہ جگہ پر مصحف قرآن رخ قرآن کو آپ دیکھیں تو کہیں وہ آیت کریمہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو شاہ صاحب نے تلاوت فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور کہیں اگر قرآن کو آپ پڑھیں تو قرآن کہتا ہے یہ میرا محبوب جو نور ازل ہے، اس کی شان یہ ہے کہ میرے بندو میں نے تم کو رحمت کے لیے اپنے محبوب رحمت العالمین کو عطا کر دیا. اور قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. میری ربوبیت حقہ کا عالم یہ ہے کہ میں سارے عالمین کا رب ہوں، لیکن میں نے اپنے محبوب کو جو رحمت العالمین ہے میری بارگاہ قدس میں یہ نور ازل ہو کر کے رہا، جب تک چاہا رہا، جب تک میری مشیت چاہتی نہیں رہا. لیکن مجھے اپنے بندوں پر مخلوقات کو، اور خود میری مشیت یہ تھی کہ ایک مخلوق کو پیدا کروں، اور وہی مخلوق مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے جس کو حدیث میں فرمایا میرے آقا نے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، بہت زمانے کے بعد دنیا بن گئی یا آسمان بن گیا، ستارے جگمگا گئے، عرش و کرسی سب کی تخلیق ہو گئی، انبیاء کرام تشریف لائے. وہ ایک داستان ہے. بہت زمانے کے بعد ایک صحابی جابر بن عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نے مسکرا کر کے جواب دیا، تیرے رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا. وہی نور جو 12ویں شب کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ آمنہ کی گود میں چگمگایا. یہ نور ازل اللہ رب العزت نے اپنی مشیت سے ایسا بنایا اور اتنے پہلے بنایا کہ احادیث طیبہ کی اگر میں سیر کراؤں تو ایک لمبا وقت لگ جائے گا کہ میرے آقا سید کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں حضرت زین العابدین سبحان اللہ سبحان اللہ میدان کربلا کی وہ دکھی جنہوں نے سارے واقعے کربلا کو آپ نے دیکھا، لیکن یہ آل رسول ہیں، ایسے مہکتے ہوئے پھول ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، رب نے میرے نور کو آدم علیہ السلام کے وجود سے 14,000 سال پہلے بنایا. یہ 14,000 سال بالکل گھڑی رکی ہوئی ہے، 10 بجنے والا ہے. بس ایک آخری بات سنیے، یہ اس زمانے کا سال نہیں. آپ زمانے کا سال تو جب سورج نکلتا ہے شمس و قمر کے وجود سے اور رات
دن کے تغیر سے ہوتا ہے، اس وقت کی بات ہے جب نہ آسمان، نہ زمین، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو وقت اور ٹائم بھی نہیں تھا۔ یہ صرف تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کتنے پہلے، زمانہ پہلے، ہزاروں سال پہلے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو سیرت حلبیہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ایک دن حضرت سید الملائکہ سے ارشاد فرمایا، جبریل عمر آپ کی کتنی ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کیا عرض کروں، بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نور چمکتا ہوا، نور چمکتا تھا، اور اس چمکتے ہوئے نور کی کیفیت یہ تھی کہ 70,000 سال کے بعد وہ نور چمکتا تھا، پھر جب 70,000 گزر جاتا تھا پھر وہ چمکتا تھا، پھر 70,000 جب گزر جاتا تھا پھر وہ چمکتا تھا۔ اے میرے آقا سید کائنات، میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ نور مبین جسے رب کائنات نے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا کتنے پہلے تھا، کتنے پہلے تھا۔ ارے پہلے کو بھی، قبل کو بھی، بعد کو زمانے سے تعین نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ صحابہ نے جب عرض کی یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب تھے؟ کیسا راز محبت کا سوال صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں۔ صحابہ کے قدموں پہ ہماری جبین نیاز خم ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کچھ تو ہو، کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، رب نے مجھے اس وقت نبی بنایا تھا جب آدم روح و جسد کی منزل میں تھے، آپ و گل کی منزل میں تھے۔ یہ تو نور کی بات رہی، لیکن یہی نور مبین یہ کہ اسے پیکر خاکی میں، جسد معطر میں دنیا والوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے بھیجے، تو مٹی سے جہاں آج قبر پاک ہے وہاں سے مٹی جبریل امی لے گئے، کوثر و تسنیم سے اس کو دھلا گیا، پھر رب کی مشیت سے اس کا پیکر بنایا گیا، پھر وہی نور ازل آدم کی تخلیق کے بعد، انبیاء کرام کے تخلیق کے بعد، نسلن بعد نسلن، قرن بعد قرن، زمانے سے ہوتا ہوتا اس روح کی نور کی رہگزر اور پیکر نور کے سفر کا عالم یہ ہے کہ زمانہ آ گیا جناب عبد المطلب کا۔ وہ نور پاک جب جناب عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا تو سیر کی کتابوں میں دیکھو، پیر کرم شاہ صاحب کی کتاب دیکھو، یا کسی بھی مصنف اور کسی بھی تاریخ نگار، سیر نگار کی کتاب میں دیکھو، عربی، فارسی، اردو، سفر السعادہ میں دیکھو، وہاں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب عبد المطلب کا حال یہ تھا کہ ان کی پیشانی چاند کی طرح چمکتی تھی، جہاں وہ بیٹھتے تھے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، اس نور پاک کا کیسا اہتمام کیا گیا۔ پھر یہی نور پاک جناب سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ مکہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا حال یہ تھا، جس راہ سے گزر جاتے تھے حسن و جمال ان کے قدموں پر نچھاور ہونے کے لیے بےتاب نظر آتے تھے۔ اور پھر یہی نور پاک جب حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج شب ولادت ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام، وہ جب ساتھ مسعود آئی کہ نور مبین سیدہ آمنہ کے بطن مبارک پہ اللہ کی مشیت تھی، سارے عالم کو یہ بتلانا تھا، زمین و زمان، مکین و مکان، یہ مہر و انجم ہے جن کے لیے آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آسمان مسکرایا، زمین ہنس پڑی۔ وہ ایسا موقع تھا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں جب نور منتقل ہوا، سبحان اللہ فرماتی ہیں واللہ ما شعرت ثقلا ولا حملا، جو حمل کی حالت میں ثقل، گرانی محسوس ہوتی ہے کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ رات کو جب میں سوتی تو آواز آتی، بشارت عظمی آتے، کوئی خوشخبری سنانے والا کہتا آمنہ بڑی خوش نصیب ہو، تمہارے پیٹ میں سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور مبارک ہو جب اس دنیا میں وہ تشریف لائیں تو آمنہ ان کا نام محمد رکھنا۔ 9 مہینہ اسی طرح سے گزر گئے، اب مکہ کی فضا بدل گئی، حجاز کی رخ بدل گئے، لوگوں کے حالات میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کا منظر سامنے آیا۔ اور وہی نور مبارک جب بطن آمنہ میں تھا تو روایت میں آتا ہے کہ اس رات
قریش کے جانوروں نے ایک دوسروں کو مبارکباد دی، لوگوں مبارک ہو، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا نور ان کی ماں آمنہ کے پیٹ میں آ گیا ہے۔ نعرہ تکبیر